اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سب سے پہلی عورت۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نیند طاری کر دی گئی اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند ہی کی حالت میں آپ کے بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئے ہو؟ تو حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انس اور سکون ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جنت کی سب نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ انہیں سب سہولیات حاصل تھی سوائے ایک پابندی کے کہ انہیں ایک خاص درخت کے پھل سے روکا گیا تھا کہ اگر اس کا پھل کھا لیا تو پھر نقصان ہوگا۔ دوسری طرف شیطان، جس کو ان سے نفرت تھی، موقع کی تلاش میں تھا کہ ان کو دھوکہ دے کر انہیں جنت سے نکلوائے۔ لہٰذا ایک دن وہ اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے ہو اور فرشتے بننا چاہتے ہو تو اس درخت کا پھل کھا لو۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام نے اس کی باتوں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت کا پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ اس پھل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گندم کا دانہ تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انگور تھا، لیکن اس بارے میں جاننا ضروری نہیں کہ یہ کون سا پھل تھا، کیونکہ اگر ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی بتا دیتا۔ اصل چیز یہ تھی کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا اور وہ بہت پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اخلاق کی سبق، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ لالچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا چاہیے۔